ریشم کے پروانے کی سوانح حیات اور ریشم کی تیاری۔ ریشم کے پروانے کی مادہ انڈے دیتی ہے جس سے لاروا نکلتا ہے۔ لاروا کو پہل روپ، کیٹرپلرز یا ریشم کا کیڑا یعنی سلک ورم کہا جاتا ہے۔ ان کا سائز بڑھتا رہتا ہے اور جب یہ پہل روپ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ اپنے رہنے کے لیے ایک جال بن لیتا ہے۔ اس وقت یہ اپنا سر ادھر ادھر گھماتا ہے جس سے عدد 8 کی شکل بنتی ہے۔ سر کی انہی حرکات کے دوران پہل روپ ایک ریشے کا افراز کرتا ہے جو پروٹین کا بنا ہوتا ہے، جو ہوا میں آنے سے سخت ہو جاتا ہے اور ریشم کا ریشہ بن جاتا ہے۔ پھر جلدی ہی پہل روپ مکمل طور سے خود کو ریشم کے ریشوں سے ڈھک لیتا ہے اور پیوپا اس طرح ریشم کے ریشے سے ڈھک لینے کو کوکون کہتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ کوکون کے اندر پیوپا مزید نشوونما پا کر پروانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ریشم یعنی سلک کے ریشے کا استعمال ریشمی کپڑا بننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ریشم کا ملائم دھاگا ایسا ہی مضبوط ہوتا ہے جیسے فولاد کا دھاگا؟ ریشم کا ملائم دھاگا ریشم کے پروانے کے کوکون سے حاصل ہوتا ہے۔ ریشم کے پروانوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں جو دیکھنے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان سے جو دھاگا حاصل ہوتا ہے وہ اپنی بناوٹ یعنی موٹائی، چکنا، چمکدار وغیرہ کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح تسر سلک، موگا سلک اور کوسا سلک وغیرہ مختلف قسم کے سلک پروانوں کے کوکون سے کاتی ہوئی سلک ہوتی ہے۔ زیادہ ریشم کا سب سے عام پروانہ ملبری پروانہ ہے جسے انگریزی میں ملبری سلک موتھ کہا جاتا ہے۔ اس پروانے کی کوکون سے بنے ریشمی ریشے نرم، چمکدار اور لچکدار ہوتے ہیں اور ان پر خوبصورت رنگ چڑھ جاتے ہیں۔ پیلا پروری یا ریشم کے کیڑوں کا پالن ہندوستان کا بہت پرانا پیشہ ہے۔ ہندوستان تجارتی پیمانے پر بڑی مقدار میں ریشم پیدا کرتا ہے۔ ہندوستان میں خاص طور پر عورتیں ایسی بہت سی صنعتوں میں لگی ہوئی ہیں جو ریشم پیدا کرتی ہیں۔ یہ صنعتیں پیلا پروری، کوکون سے ریشم کو ایڑنے اور خام ریشم سے ریشمی دھاگا بنانے وغیرہ سے متعلق ہیں۔ ان تمام کاموں کے ذریعے ملک کی معیشت میں ان کا بڑا تعاون ہے۔ چین دنیا میں ریشم پیدا کرنے والا سب سے ممتاز ملک ہے۔ ریشم کی پیداوار میں خود ہندوستان کا بھی درجہ بہت آگے ہے۔ اب ہم معلوم کریں گے کہ کوکون سے ریشم کس طرح بنتا ہے۔ ریشم حاصل کرنے کے لیے ریشم کے پروانوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ پھر ان کے کوکون کو ریشمی دھاگا حاصل کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑوں کا پالن، پیلا پروری۔ ریشم کے پروانے کی مادہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں کو احتیاط کے ساتھ کپڑے یا کاغذ کی پٹیوں پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان انڈوں کو ان کسانوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے جو ان ریشم کے کیڑوں کو پالتے ہیں۔ یہ کسان ان انڈوں کو صحت مند ماحول میں خاص طور پر مناسب اور ضروری درجہ حرارت اور نمی میں رکھتے ہیں۔ انڈوں کو مناسب درجہ حرارت پر گرم رکھا جاتا ہے اور جب انڈوں کے سینکنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو ان سے لاروا نکلتا ہے۔ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب شہتوت کے پیڑوں پر تازہ پتوں کی فصل آ جاتی ہے۔ لاروا، جسے کیٹرپلر یا ریشم کا کیڑا کہا جاتا ہے، دن رات کھا کھا کر بڑھتا ہے۔ کیڑوں کو صاف ستھری بانس کے ٹرے میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ میں تازہ کٹی ہوئی شہتوت کی پتیاں بھی رکھی جاتی ہیں۔ 25 سے 30 دن کے بعد یہ پہل روپ
کھانا بند کر دیتا ہے اور ٹرے کے بانس کے ایک چھوٹے سے خانے میں کوکون بننے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ٹرے میں چھوٹے چھوٹے چارہ دان یا ٹہنیاں رکھ دی جاتی ہیں جن سے کوکون اٹک جاتے ہیں۔ پہل روپ یا ریشم کا کیڑا اندر کی طرف کوکون بناتا ہے جو پھر پرورش پا کر ریشم کا پروانہ بن جاتا ہے۔ آئیے اب ریشم بنانے کا عمل معلوم کرتے ہیں۔ ریشم بنانے کا عمل، پروسیسنگ سلک۔ کوکون کے ڈھیر کو ریشم کے ریشے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکون کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے یا ابالا جاتا ہے یا پھر بھاپ کے آگے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سلک کے ریشے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کوکون سے دھاگے جدا کرنے کو ریشم ایڑنا یعنی ریلنگ دا سلک کہا جاتا ہے۔ ایڑنے یعنی ریلنگ کا یہ عمل اب خاص مشینوں سے کیا جاتا ہے جو کہ سلک کے دھاگے یا ریشے کوکون سے کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد ریشم کے دھاگے میں کاتا جاتا ہے جو کہ بنکروں کے ذریعے سلک کے کپڑوں میں بنا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ریشم کے کیڑے ریشم کے پروانوں کے پہل روپ ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ایک دور میں کیڑے ریشمی ریشوں کے کوکون بنتے ہیں۔ ریشم کے ریشے پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ کوکون سے ریشم کے ریشے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کو دھاگوں میں ایڑ لیا جاتا ہے۔ بن کر ریشم کے دھاگوں سے ریشم کے کپڑے بنتے ہیں۔ چلیے اب ہم ایک کوئز کھیلتے ہیں۔ اب اسکرین پر ایک سوال اور اس کے آپشنز بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد جواب کے لیے تھوڑا وقفہ دیا جائے گا۔ اس دوران آپ کو جواب بتانا ہوگا، پھر اس کا صحیح جواب بتایا جائے گا۔ سوال نمبر 1، لاروا کا ایک اور نام۔ اور آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے کوکون، آپشن بی پہل روپ یا آپشن سی ریشم۔ اس کا صحیح جواب ہے پہل روپ۔ لاروا کا ایک اور نام پہل روپ ہے۔ سوال نمبر 2، پہل روپ مکمل طور سے خود کو ریشم کے ریشوں سے ڈھک لیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے کوکون، آپشن بی پہل روپ اور آپشن سی ریشم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کوکون، یعنی پہل روپ مکمل طور سے خود کو ریشم کے ریشوں سے ڈھک لیتا ہے اور اس کو کوکون کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کوکون مکمل طور پر کس سے بنا ہوتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے دھاگے سے، آپشن بی پروٹین سے یا آپشن سی آکسیجن سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی پروٹین سے۔ کوکون مکمل طور پر پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، ریشم کے کیڑوں کو پالنا کیا کہلاتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے کوکون، آپشن بی پیلا پروری سیریکلچر، آپشن سی ایڑنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی پیلا پروری سیریکلچر۔ ریشم کے کیڑوں کو پالنا پیلا پروری یا سیریکلچر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، ریشم کے کیڑے کی اہم غذا۔ آپشن اے شہتوت کی پتی،
ऑप्शन बी नीम या ऑप्शन सी घास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़े की अहम ग़िज़ा शहतूत की पत्ती है। सवाल नंबर 6, कोकून से धागे को जुदा करने का अमल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्कोरिंग, ऑप्शन बी एड़ना, ऑप्शन सी बुनाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इड़ना। कोकून से धागे को जुदा करने का अमल इड़ना यानी रीलिंग कहलाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।